بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. یہ سورہ نحل کی ابتدائی 12 آیات ہیں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں. یہاں سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے، سورہ نحل جس کو کہا جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے تقریباً یہ اس زمانے میں نازل ہوئی ہے جبکہ کفار کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری تھا، اور اسی کی وجہ سے بہت سے حضرات مکہ مکرمہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے. تو اس صورت میں ایک تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بیان فرمایا ہے، اور ان نعمتوں سے انسان کو توجہ دلائی ہے کہ ان پر ذرا بھی تم غور کرو تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل تمہارے سامنے آ جائے گی. تو اسی لیے چونکہ اس میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں ان کا خصوصی تذکرہ ہے، اس لیے اس کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے، یعنی نعمتوں والی سورت. اور عرب کے مشرکین عام طور سے یہ مانتے تھے کہ ان میں سے بیشتر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں. اس کے باوجود وہ عقیدہ یہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں وہ بت بھی شریک ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے. اس طرح اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تذکرہ فرما کر انہیں توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی، اور ایمان نہ لانے کی صورت میں انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے.
جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اس وقت بہت سے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے تھے، تو آیت نمبر 41 اور 42 میں ان کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کے مصائب و آلام کا دور اب ختم ہونے والا ہے، اور انہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ عطا ہوگا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے، بشرطے کہ وہ صبر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ سورت کے آخری حصے میں اسلامی شریعت کے کچھ احکام بھی بیان ہوئے ہیں جو ایک مسلمان کے طرز عمل کی بنیاد ہونی چاہیے، اور نحل جس پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے، سورۃ النحل، عربی میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے شہد کی مکھی کا حوالہ دیا ہے کہ وہ کس طرح اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور جنگلوں میں اپنے چھتے بناتی ہے اور شہد پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے اس سورت کا نام نحل رکھا گیا ہے، اور دوسرا نام سورۃ النعم ہے، یعنی نعمتوں کی سورت، جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خصوصی بیان ہے۔ اس سورت کا آغاز بڑے ہی ایک خوفناک قسم کے جملے سے کیا گیا ہے، ایک ایسا جملہ جو انسان کو ایک دم سے ڈرا دے اور ایک دم سے اس کو کچھ سوچنے پر آمادہ کر دے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اس کی جو شوکت ہے اور اس میں جو قوت ہے اور اس میں جو زور ہے، اس کو کوئی اردو میں ترجمہ کرنا آسان نہیں ہے، لیکن جو ترجمہ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم آن پہنچا ہے۔ اتی امر اللہ، اللہ کا حکم آن پہنچا ہے، فلا تستعجلوہ، لہذا اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ یہ در حقیقت اس کا پس منظر یہ ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا، یہ اس دور کی صورت ہے جبکہ مسلمان مکہ مکرمہ میں تھے اور کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے، اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسلسل توحید کی دعوت دے رہے تھے اور وہ اس سے انکار کر رہے تھے، تو ان کو بار بار یہ متنبہ کیا جاتا تھا کہ اگر تم نے توحید پر ایمان لانے کا اقدام نہ کیا تو تمہیں عذاب کا شکار ہونا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں یہ بات تھی کہ ان کفار کو جو بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں، ان کو دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں تو ہوگا ہی۔ تو ان کو عذاب کی جب وعیدیں سنائی جاتی تھیں، جس میں یہ بات بھی داخل تھی کہ آج تم بہت زیادہ اترا رہے ہو اپنی قوت پر، اپنی شوکت پر، اور ظلم و ستم ڈھا رہے ہو، لیکن عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ یہ ساری قوت و شوکت تمہاری ٹوٹ جائے گی، تم مغلوب ہو جاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم غالب آئے گا۔ یہ بات ان کو کہی جاتی تھی۔ وہ کہتے تھے اچھا اگر باقی ہماری حرکتیں ایسی ہیں کہ ہمیں اللہ کو عذاب دینا ہے تو لے آئیے وہ عذاب، ابھی جس عذاب کی آپ ہمیں وعید سنا رہے ہیں وہ ابھی لے آئیے۔ تو یہ جملہ سب سے پہلے سورت میں سب سے پہلا جملہ ان کے اس جلدی مچانے کے جواب میں ہے کہ اتی امر اللہ، اللہ کا حکم آ پہنچا ہے۔ ماضی کے صیغے سے بتایا آنے والا ہے، لیکن اتنا قریب ہے کہ سمجھو آ پہنچا، یعنی اب تک تو تم مزے اڑا رہے ہو، مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہو، لیکن عنقریب وہ وقت آ پہنچا ہے، یعنی اتنا قریب آ گیا ہے گویا کہ آ پہنچا۔ کون سا وقت؟ جو اللہ کا جو اس میں حکم نافذ ہوگا اور تمہاری شان و شوکت دھری رہ جائے گی اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کا حکم آ پہنچا، فلا تستعجلوہ، تو اب تم جلدی نہ مچاؤ۔ جب اللہ کا حکم آنے والا ہے، ان قریب سمجھو آ ہی پہنچا، تو جلدی کیا مچا رہے ہو؟
اب اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے تو ان کا واحد چھٹکارے کا راستہ یہ تھا کہ وہ اپنے جن دیوتاؤں کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے تو ان کا خیال یہ ہو کہ وہ ہمیں بچا لیں گے، کیونکہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور یہ ہمارے سفارشی ہیں، تو یہ ہمیں بچا لیں گے اگر اللہ کا عذاب آیا۔ تو ایک طرف تو یہ فرمایا کہ اللہ کا حکم آپ پہنچا، جلدی نہ مچاؤ، اس کا فوراً جواب یہ فرمایا کہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، جو شرک یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ کی ذات اس سے پاک اور بہت بالا و برتر ہے۔ یعنی جو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے کچھ شرکا ہیں جو شریک ہیں جو اللہ کے خدائی میں، اور وہ دیوتا ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ ہمیں بچا لیں گے، تو یہ سب شرک کی بات ہے۔ باری تعالیٰ ان کے اس شرک سے پاک ہے اور بہت بالا و برتر ہے، تعالی عما یشرکون۔ اور باری تعالیٰ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ تم اپنی طرف سے تم نے جو چاہے دیوتا بنا لیے ہوں، لیکن اللہ جل جلالہ کا تو شروع سے یہ معمول رہا ہے اور یہ سنت رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چونکہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو وہ اپنے خاص خاص بندوں کو اپنی روح یعنی اپنی وحی سے سرفراز فرماتا ہے، اور وہ اللہ کے بھیجے ہوئے بندے جو پیغمبر اور انبیاء اور رسول ہوتے ہیں، وہ سب کو جا کر یہی پیغام دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا ڈرنا ہے تو اسی سے ڈرو، اور عبادت کرنی ہے تو اسی کی عبادت کرو۔ تو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں، جس کی تمہیں دعوت دے رہے ہیں، یہ کوئی نرالی اور انوکھی دعوت نہیں ہے کہ آج آپ پہلی مرتبہ دے رہے ہوں، بلکہ شروع سے اللہ تبارک و تعالی نے جب سے انسان کو پیدا کیا اس وقت سے اللہ تعالیٰ کا یہ معمول ہے کہ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، وہ ملائکہ کو یعنی فرشتوں کو نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، تو وہ اس زندگی بخشنے والی بوہ وحی کے ساتھ اتارتا ہے۔ لفظی ترجمہ اگر کیا جائے تو یہ ہوگا کہ وہ فرشتوں کو اتارتا ہے اپنے حکم کی روح سے، اپنے حکم کی روح سے۔ روح کا لفظ قرآن کریم میں کئی جگہ وحی کے معنی میں آیا ہے، کئی جگہ قرآن کریم میں روح کذالک انزلنا علیک روحا من امرنا، تو وحی جو آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کو قرآن کریم نے روح سے تعبیر کیا ہے، اور اس کی حقیقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس روح کے لفظ میں کیا معانی پوشیدہ ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسا میں نے کئی بار عرض کیا کہ انسان کو جو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے علم کے ذرائع عطا فرمائے ہیں، ایک تو وہ ظاہری چیزیں ہیں جو ہمیں نظر بھی آتی ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، اور حواس خمسہ ہیں جن سے کے ذریعے ہم بہت سی چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں۔ پھر دماغ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور دماغ بھی بہرحال ایک ہمارے جسم کا حصہ ہے، اس سے بھی ہم کچھ سوچتے ہیں، لیکن ایک ذریعہ علم ہے وہ وحی ہے۔ یہ اس جگہ آتی ہے جہاں پر کہ انسان کے حواس خمسہ اور انسان کی عقل کسی بات کا ادراک نہیں کر سکتی، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ کر اس حقیقت کو کھول کر واضح کر دیتی۔ تو جتنے بھی ذرائع علم ہمارے سامنے ہیں، حواس خمسہ ہوں یا عقل، جن کے ذریعے ہم کچھ سوچتے ہیں، جن کے بارے میں کچھ ہم اپنے ارادے ظاہر کرتے ہیں، یہ ایک خول ہے، یہ ایک جسم ہے،
لیکن اس جسم کی روح جو ہے وہ وہی ہے. اس جسم کی روح وہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ پر نازل فرماتے ہیں کہ تم یہ ظاہری زندگی جو تمہارے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ اس زندگی کو کس طرح گزارو، کون سی چیز اچھی ہے، کون سی بری ہے، کون سی فائدہ مند ہے، کون سی نقصان دہ ہے، کون سی جائز ہے، کون سی ناجائز ہے. یہ ساری بات جو آتی ہے وہ وحی الہی کے ذریعے آتی ہے. اس کی میں کئی مرتبہ تشریح کر چکا ہوں، اور تفسیر کے مقدمے کے اندر بھی میں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ انسان کو صرف اپنی عقل کے بلبوتے پر وہ صحیح اور غلط کا امتیاز نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے ساری دنیا میں اختلافات کا ایک طوفان ہے جو کھڑا ہوا ہے. سارے فلسفے، ساری منطقیں وہ آتی ہیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، کوئی کہتا ہے وہ چیز اچھی ہے. انسان کو اچھے برے کا امتیاز صرف عقل نہیں دے سکتی. اگر دیا ہوتا تو کبھی اختلاف نہ ہوتا. لیکن اگر کوئی چیز اچھے برے کی تمیز دے سکتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل کرتی کی جاتی ہے. وہ ہے جو فیصلہ کن ہوتی ہے کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے. تو گویا وہی جو ہوئی وہ روح ہوئی. یہ ساری کائنات اور اس میں پیش آنے والے واقعات اور اس میں رہنے والا انسان، یہ سب ایک جسم ہے اور اس کی روح ہے وحی الہی. لہذا قرآن کریم وحی کو اکثر و بیشتر وحی کو روح سے تعبیر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے فرشتوں کو روح دے کر، اپنے حکم کی روح دے کر، یعنی وحی دے کر، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے. اور وہ وحی کیا ہوتی ہے؟ اس وحی کا خلاصہ یہ ہوتا ہے انذروا، کہ تم جا کر لوگوں کو آگاہ کرو انہ لا الہ الا انا، کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ میرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. فاتقون، لہذا مجھ سے ڈرو. یہ پیغام دے کر ہم اپنے بندوں کو میں سے جس کو چاہتے ہیں ہم اس پر وحی نازل کر کے دنیا کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ تم جا کر دنیا والوں کو یہ بتاؤ کہ تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو یہ بتا دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آپ کا ایک ہی جملہ تھا جو جگہ جگہ مجمع میں جا کر آپ لوگوں کو دعوت دے دے تو یہ فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے. تو یہ جو آپ دعوت دے رہے ہیں یہ آپ کی کوئی انوکھی دعوت نہیں ہے، بلکہ شروع سے اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو یہ پیغام دے کر بھیجتے ہیں لوگوں کے پاس کہ یہ کام کرو. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے جس کی کوئی دلیل نہ ہو. تم اپنے ارد گرد اور ماحول کا جائزہ لے کر دیکھو تو تمہیں ہر چیز میں دلیل مل جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی. تو آگے ان دلائل توحید کا بھی ذکر ہے اور ان نعمتوں کا ذکر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اس کائنات میں عطا فرمائی ہے، ان کا ذکر فرمایا جا رہا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی عجیب ہوتی ہیں لیکن ہم اس کو دیکھ دیکھ کر عادی ہو جاتے ہیں. اس کے جب عادی ہو جاتے ہیں تو ان کا کی جو حیرت والی صفت ہے وہ کھو جاتی ہے. آج سے اگر 100 سال پہلے کسی سے کہا جاتا کہ آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے کراچی میں اور ایک آدمی امریکہ میں بیٹھا ہے، یہ آپس میں بات کر رہے ہیں، یہ اگر 100-150 سال پہلے کسی سے کہا جاتا تو کیا ہوتا؟ یعنی وہ کہتا پاگل ہو تم، جس میں جو ہزاروں سال کے فاصلے کے اوپر کیسے ایک شخص دوسرے سے بات کر سکتا ہے؟ جب پہلی بار یہ ایسا واقعہ پیش آیا تو بڑا تعجب ہوا کہ بہت حیرت انگیز بات ہے بھئی، ہم یہاں بیٹھ کے اور امریکہ میں بات کر رہے ہیں. لیکن ہوتے ہوتے اتنا رواج ہو گیا اس کا کہ اس میں کوئی تعجب کی بات ہی نہیں رہی. ابھی کسی کا خیال آیا کہ میں امریکہ میں اپنے دوست سے بات کروں، فون اٹھایا اور اس نے بات شروع کر دی. کوئی تعجب نہیں، کوئی حیرت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عادت پڑ گئی ہے.
تو عجیب چیزوں کی جب عادت پڑ جاتی ہے تو اس کا تعجب کا پہلو ختم ہو جاتا ہے. تو یہ کائنات میں جتنی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں یہ ساری انتہائی حیرت انگیز ہیں, انتہائی حیرت انگیز ہیں. لیکن دیکھ دیکھ کر چونکہ نگاہیں عادی ہو گئی ہیں, اس لیے بس یہ سمجھے مجھے ٹھیک تو ہوتا ہی ہے, روز سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے, روزانہ دیکھتے ہیں. تو ان چیزوں کے اندر جو حیرت اور تعجب کا پہلو تھا وہ سارا دب گیا, اس لیے کہ ہم عادی ہو گئے اس کے. قرآن ان چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ خدا کے بندو یہ تم عادی تو ہو گئے ہو اس کے, اس لیے تمہیں کوئی تعجب کی بات نظر نہیں آتی, لیکن ذرا ان کی حقیقت پر غور کرو تو پتہ چلے کہ کس نے یہ نظام بنایا ہوا ہے. تو فرمایا یہاں سے شروع کیا کہ خلق السماوات والارض بالحق. آگے جو کائنات کی مختلف نعمتوں کا بیان آ رہا ہے یہ اوپر سے نیچے کی طرف چل کے, کہ پہلے آسمان کا ذکر ہے, آسمان اور زمین کا. اس کے بعد جو سب سے اس کائنات میں عجیب ترین مخلوق ہے وہ انسان ہے. انسان سے زیادہ کوئی عجیب مخلوق نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل بھی دی ہے, اس کو سمجھ بھی دی ہے, اس کو طاقت بھی دی ہے. تو یہ اس لیے ساری مخلوقات اور کائنات میں عجیب ترین مخلوق انسان ہے. آسمان کا ذکر کیا, پھر انسان کا ذکر کیا. انسان کے بعد پھر دوسرے جانور ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے, ان کا ذکر ہے. اور پھر اس کے بعد نباتات کا جو انسان جن سے فائدہ اٹھاتا ہے زمین کے اندر, ان سب کا ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ ان میں سے ہر چیز پر اگر غور کرو گے تو ایک ہی جلوہ نظر آئے گا, اور وہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہے. خلق السماوات والارض بالحق, اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا. برحق پیدا کرنے میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے. ایک تو یہ کہ آسمانوں اور زمین کی جو پیدائش ہے, کس طرح زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. آسمانوں کی پیدائش کو تو تم دیکھ نہیں سکتے, صرف تصور ہی کر سکتے ہو, لیکن آسمانوں کے اندر جو مخلوقات ہیں, ستارے ہیں, چاند ہیں, بادل ہیں, ان کو تم دیکھ سکتے ہو. کس طرح نے ان کو پیدا کر دیا, کیسے یہ وجود میں آ گئے. سورج ایک وقت نکلتا ہے, ایک وقت غروب ہوتا ہے, ایک خاص توازن کے ساتھ چل رہا ہے. روزانہ دیکھتے ہو اس لیے عادی ہو گئے ہو, لیکن اگر غور کرو تو یہ زمین اور یہ آسمان سب ایک خلا میں ہے. زمین کسی چیز پر ٹکی ہوئی نہیں ہے. اتنا بھاری جسم زمین کا جو 24,800 میل اس کا جو ہے محیط ہے, اور شاید 8,000 یا کتنا اس کا قطر ہے, اتنی بھاری چیز خلا میں ہے, کسی چیز پر ٹکی ہوئی نہیں ہے. یہ بغیر کسی سہارے کے اس کو کس نے کھڑا کر دیا. ایک تو اس پر غور کرو. دوسرے کہ اگر کر دیا, آسمان بھی بنا دیے, ستارے بھی بنا دیے, زمین بھی بنا دی, تو کیا صرف اس لیے بنا دیا کہ یہ تمہاری خدمت کر کے, تمہاری خدمت کرتے رہے اور تم کھاتے پیتے رہو اور کھا پی کر سو جاؤ اور مر جاؤ, اور پھر کوئی ظالم, کسی ظالم سے حساب نہ لیا جائے, کسی مظلوم کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا جائے. تو اللہ نے یہ آسمان اور زمین بالحق پیدا کیے ہیں اسی برحق مقصد کے لیے. اور برحق مقصد یہ ہے کہ نافرمان کو سزا ملے اور فرما بردار کو اس کا انعام ملے. تعالی عما یشرکون, دوبارہ لفظ استعمال فرمایا, تعالی عما یشرکون. جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں وہ اس سے بہت بالا و برتر ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آیا تھا یہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون, مگر دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا. وہاں پر جو فرمایا تھا کہ یہ جو شرک کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جنہوں نے کچھ دیوتا بنا رکھے ہیں, یہ کہہ رکھا ہے کہ یہ ہماری مدد کریں گے آڑے وقت میں, تو اس وقت شرک سے مراد تھے وہ دیوتا جو انہوں نے بت کی شکل میں بنا رکھے تھے. یہاں ذکر ہو رہا ہے آسمانوں کا, اور بہت سے مشرک وہ ہیں جنہوں نے آسمانوں کی مخلوقات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے, ستاروں کو, سیاروں کو. تو یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان اور زمین جو ہیں یہ برحق پیدا کیے ہیں,
اس کام کے لیے نہیں ہے کہ تم ان کی عبادت کرنے بیٹھ جاؤ. تعالی عما یشرکون. ان آسمان و زمین کی جو مخلوقات ہیں ان کو شریک سمجھ کر، خدا کا شریک سمجھ کر تم ان کی عبادت کرنے لگو. اللہ تعالیٰ اس شرک سے بہت بالا و برتر ہے. آسمان کے بعد پھر میں نے عرض کیا سب سے زیادہ اشرف، افضل اور سب سے زیادہ حیرت انگیز جو ہے وہ انسان ہے. یعنی اس کائنات میں انسان سے زیادہ حیرت انگیز چیز کوئی اور ہے نہیں. یہ عجیب مخلوق ہے. سر سے لے کر پاؤں تک اس کی مشینری کا جائزہ لے لو تو یہ عجیب مخلوق پیدا ہو گئی ہے. جانور بھی ہیں آخر دنیا میں، وہ بھی زندہ رہتے ہیں، لیکن ان میں شعور نہیں ہے، ان میں عقل نہیں ہے، ان میں سمجھ نہیں ہے. اس کو اللہ نے عقل بھی دے دی. عقل دے کر اس کے نتیجے میں یہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ ایجادات کرتا رہتا ہے. تو لیکن یہ انسان جو انتہائی عجیب مخلوق ہے، اس کو ذرا غور کرو کہ خلق الانسان من نطفۃ. اس انسان کو اللہ نے پیدا کیا ایک نطفے سے، بوند سے، ایک قطرے سے پیدا کیا. اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ ذرا اصل دیکھو تمہاری کہاں سے آئی ہے، کہاں سے بنے ہو تم. وہ ماء مہین دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا، ایک ایسا پانی جو بہت ہی گھٹیا قسم کا نظر آتا ہے، بے قیمت، اور اس سے تمہیں پیدا کیا. وہاں سے تو تم بنے، ٹھیک ہے، بنے اس ناپاک نطفے سے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلم کھلا جھگڑے پر آمادہ ہو گیا. یعنی ابھی بالکل نطفہ تھا، بالکل بے حقیقت تھا، اس کو ہم نے پروان چڑھایا، کہاں سے کہاں پہنچایا، بچہ ہوا، حمل بنا، بچہ ہوا، بچے ہو کے بڑا ہوا، جوان ہوا. اب جب جوان ہو گیا تو وہی نطفہ جو ہے وہ جھگڑے پر آمادہ ہے. وہ خوب لوگوں سے بحثیں کرتا ہے. تو اسی نطفے سے ایک ایسی مخلوق ہم نے پیدا کر دی جو جھگڑا کرنے والی ہے. اس میں ایک طرف تو اشارہ اس طرف بھی ہے، یعنی اس طرف بھی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ بے عقلی کی بات ہے، یہ فلاں بات ہے، اس کی گویا اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر بڑا تکبر کے ساتھ وہ حق کا انکار کر رہے ہیں، تو وہ گویا جھگڑا کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حق والوں کے ساتھ. لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ اگر یہ بھی نہ ہو، ویسے بھی دیکھ لو عام دنیا کے اندر کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کے اندر، اسی نطفے کے اندر بڑھوتری پیدا ہوتی ہے، وہ بچہ بن جاتا ہے، بچے ہو کر بچہ نادان ہوتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا اس کو، بڑھ جاتا ہے، جب ذرا جوان ہو جاتا ہے تو جھگڑا کرنے کو تیار کسی سے بھی. یعنی اسی نطفے کے اندر یہ طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ جھگڑ بھی رہا ہے، دلائل بھی دے رہا ہے اور ایک دوسرے کا مقابلہ بھی کر رہا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. تو یہ انسان کی بات ہو گئی جو سب سے اشرف المخلوقات ہے، وہ نطفے سے پیدا ہوئی اور اسی کو بڑھا کر وہ جھگڑالو بن جاتی ہے. اب آ جاؤ دوسرے جانوروں کی طرف. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور چوپائے بھی اسی نے پیدا کیے. چوپائے عام طور سے اس کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ گائے، بھینس، بکری، اونٹ، ان کے اوپر ہوتا ہے. اس کے کیا، اس کے اندر وہ پیدا کیے تمہارے لیے. لکم فیہا دفء، تمہارے لیے اس میں سردی سے بچاؤ کا سامان ہے. یہ جو بکرے ہیں یا دمبے ہیں یا اونٹ ہیں، ان کی کھالوں کو تم استعمال کرتے ہو کاہے کے لیے؟ سردی سے بچاؤ کا انتظام کرنے کے لیے. جو اتنی زبردست مالداری کا ایک نشان سمجھا جاتا ہے کہ آدمی جو ہے فلاں کھال کا اس نے کوٹ پہنا ہوا ہے یا فلاں کاٹ کا جبہ پہنا ہوا ہے یا فلاں کھال کا اس نے اپنے سردی کا بچاؤ کا انتظام کیا ہوا ہے. یہ جانور ہیں. اب ان جانوروں کو کی کھال اتار کر
تم اپنی سردی سے بچاؤ کا سامان کرتے ہو. ہم نے تو ان کو دیا تھا یہ سردی سے بچاؤ کا سامان, ان کو دیا تھا. یہ جو جانور ہیں ان کے اوپر جو یہ اون اگائی تھی یا کھال بنائی تھی, وہ اس لیے بنائی تھی کہ جب ان کو کوئی سردی کے موسم کے شدت آئے تو یہ ان کو کسی لحاف کی ضرورت نہیں تھی, ان کو کسی کمبل کی ضرورت نہیں تھی. ان کو ہم نے خود بخود سردی سے بچاؤ کا سامان دے دیا تھا. تو جب سردی آتی تھی یہ ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تھی. لیکن تم نے کیا کیا کہ انہی کے کھال اتار کر ان کو تو سردی میں ٹھٹرتا چھوڑ دیا, مار دیا, ختم کر دیا, اور خود اس کو پہن کے بیٹھ گئے اور اس سے اپنی سردی کا بچاؤ کا سامان کر لیا. یہ آخر کیا ہو رہا ہے کہ یہ جانور یہ بھی تو مخلوق ہیں اللہ کی, اور یہ بھی تو جاندار ہیں, ان کو بھی تو مرنے کی تکلیف ہوتی ہے, ان کو بھی کوئی اذیت پہنچتی ہے, لیکن ہم نے تمہارے لیے ان کو مسخر کر دیا ہے. ہم نے ان کو پیدا ہی تمہارے لیے کیا ہے, تمہارے لیے کیا ہے کہ تم اس کو کاٹو اور اس کو کھاؤ, اور بمنافع, اس سے سردی کا بچاؤ ہوئے سامان کرو, اور بہت سے فائدے ہیں جو تم اس جانوروں سے اٹھاتے ہو. جانور کا کوئی جز ایسا نہیں ہے جس سے انسان فائدہ نہ اٹھاتا. اس کی کھال سے, اس کے گوشت سے, اس کی ہڈی سے, اس کی چربی سے, اس کے ناخن سے کوئی جز ایسا نہیں ہے جس فائدہ نہ اٹھاؤ. اور اس منافع میں وہ ساری چیز داخل ہو گئی جو جانوروں سے نو بنو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. جانوروں کے اجزاء سے نئی نئی دوائیں آ رہی ہیں, نئے نئے کھانے کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں, وہ سب اس میں داخل ہے. منافع, اس میں تمہارے لیے منافع ہے. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, اور انہی سے تم کھاتے بھی ہو, فائدے بھی اٹھاتے ہو اور کھاتے بھی ہو. گوشت کھا گئے اور باقی جو اجزاء ہیں ان سے طرح طرح کے تم نے فائدے اٹھا لیے. ایک ایک جز تمہارے لیے بنائے ہم نے اللہ کے لیے, تمہاری خاطر. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ مِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ, اور تمہارے لیے جب تم انہیں شام کے وقت گھر واپس لاتے ہو اور جب انہیں صبح کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو تو ان میں تمہارے لیے خوشنما منظر بھی ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب سب سے بڑی دولت جو ہوتی تھی وہ یہ چوپائے ہوا کرتے تھے, مویشی ہوا کرتے تھے. تو آدمی جب صبح کو اپنے پورے مویشیوں کا غلہ لے کے نکلتا تھا اور لے کر اس کو چرانے لے جاتا تھا, پھر شام کو واپس لاتا تھا, تو ان کا جو غلہ جا رہا ہوتا تھا وہ دور سے ایک اچھا منظر پیش کرتا تھا. تو قرآن اس کو کہہ رہا ہے تمہارے لیے اس میں حسن کا سامان بھی ہے. تمہارے لیے اس شام کے وقت جب گھر واپس لاتے ہو اور جب صبح کو چرانے لے جاتے ہو تو ان میں تمہارے لیے خوشنما منظر بھی ہے, اور اس سے ایک انسان کی شان و شوکت کا بھی اظہار ہوتا ہے, اور اس سے اس کے وہ جو جانوروں کا دور سے اگر آدمی منظر دیکھے جاتے ہوئے تو کوئی کسی رنگ کا ہے, کوئی کسی رنگ کا ہے, تو اس سے خوبصورتی کا منظر سامنے آتا ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ, اور یہ جانور اور کیا خدمت کرتے ہیں تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں, اٹھا کر لے جاتے ہیں اِلَى بَلَدٍ, ایسے شہر کی طرف لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ, ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم جان جوکھوں میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے. تجارتیں کر رہے ہو, ایک شہر سے دوسرے شہر تمہارا سامان جا رہا ہے انہی مویشیوں کے اوپر, اونٹوں پر لد کر جا رہا ہے اور گھوڑوں پر جا رہا ہے اور دوسرے انعام کے اوپر جا رہا ہے. وہ تمہارا وہ سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں, تمہارے بس میں نہیں تھا. حالانکہ تم سے بدرجہ زیادہ طاقتور ہیں, یہ انسان سے بدرجہ زیادہ طاقتور ہے, لیکن چونکہ ہم نے لگا دیا ان کو تمہاری خدمت کے اوپر, تو یہ ایک بچہ بھی اس کے منہ میں لگام ڈال کر اور چل پڑتا ہے, اس پر اپنا سارا بوجھ سوار کر دیتا ہے. ان ربکم لرؤوف الرحیم, ارے اس سے اتنا تو سمجھ لو کہ تمہارا پروردگار تم پر کیسے محبت کرنے والا ہے, کیسی رحمت والا ہے.
جس نے سارے چوپائے اور معیشی تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں، ان کا ایک ایک جز تمہارے لیے تمہارے نفع کے لیے بنا دیا ہے. والخیل والبغال والحمیر، اور پیدا کیا اللہ نے گھوڑے اور خچر اور گدھے، لترکبوہا، تاکہ تم ان پر سواری کرو. اوپر تو بیان آ رہا تھا ان جانوروں کا جو کھائے جاتے ہیں، تو وہاں پر فرمایا تھا کہ ان سے تم کھاتے بھی ہو، ومنہا تاکلون. اب ان جانوروں کا بیان ہے جن کو کھاتے تو نہیں لیکن بڑی زبردست خدمت لیتے ہو ان سے، اپنے فاصلے طے کرنے کے لیے ان پر سواری کرتے ہو. گھوڑے ہیں، خچر ہیں اور گدھے ہیں، لترکبوہا، تاکہ تم ان پر سواری کرو. یہیں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے کھانے والے جانور تھے ان کا ذکر پہلے کر دیا، اور ان تین جانوروں کا ذکر ہے سواری کرنے کے لیے. یہ سواری کرنے کے لیے، تو یہ کھانے کے لیے نہیں ہے. گھوڑے کا گوشت اور گدھے کا اور خچر کا. گدھے اور خچر کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ اس کا گوشت ناجائز ہے، حرام ہے. لیکن گھوڑے کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے. ابو حنیفہ اس کو مکروہ کہتے ہیں. تو یہ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جہاں کھانے والے جانوروں کا ذکر تھا وہاں گھوڑے کا ذکر نہیں ہے. گھوڑے کا ذکر اس جگہ ہے جہاں پر سواری کرنے کا ذکر ہے. معلوم ہوا اللہ نے اس کو سواری کے لیے پیدا کیا ہے، کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا. لترکبوہا وزینہ، یہاں پر دوبارہ فرمایا کہ ایک تو ان کا مقصد یہ ہے کہ تم پر سواری کرو، اور دوسرا یہ کہ یہ تمہارے لیے زینت کا سبب بنتے ہیں، خوشنما منظر پیش کرتے ہیں. گھوڑوں کی قطار دیکھو جا رہی ہے اور اس پر تم سوار ہو کے جا رہے ہو تو کیسا خوشنما منظر ہوتا ہے. آگے ایک عجیب جملہ فرما دیا، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ وہ چیزیں پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے. یہاں جو لفظ استعمال ہوا یخلق، اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پیدا کرتا ہے، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے پیدا کرے گا. یخلق جو ہے وہ مضارع کا صیغہ ہے جس میں حال اور استقبال دونوں کے معنی کا احتمال ہوتا ہے. تو اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم ابھی نہیں جانتے. اسی لیے سواری کے جتنے ذرائع ہیں وہ سب اس جملے کے اندر آ گئے. میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے، وہ فرمانے لگے ایک دن کہ قرآن میں ریل کا ذکر ہے. ریل کا ذکر ہے. کسی نے پوچھا کہاں ہے، تو کہا دیکھو یہ یخلق ما لا تعلمون. سواری کے ذرائع کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں گھوڑے کا ذکر کیا، خچر کا کیا، گدھے کا کیا، اور پھر کہا کہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم ابھی نہیں جانتے. تو اس میں ریل بھی آ گئی، اس میں کار بھی آ گئی، اس میں ہوائی جہاز بھی آ گیا، ساری جتنے بھی آلات سفر ہیں وہ سب اس میں داخل ہے. وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر. اب سوال یہاں پر یہ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگر ان پر غور کرو گے، دھیان سے غور کرو گے، تو تمہیں ایک ہی نتیجے تک پہنچائیں گی کہ ان سب کا بنانے والا ایک ہے، اور ہم تمہارے انسان کی خدمت کے لیے لگایا ہے اس نے ان سب چیزوں کو. لہذا انسان کا بھی کچھ فریضہ ہونا چاہیے کہ نہیں. ساری یہ مخلوقات اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کر دی، تو انسان کا بھی کوئی فریضہ ہوگا. وہ فریضہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اس فریضے کے لیے راستہ دکھانے کی ذمہ داری تو لیتا ہے کہ اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے جس راستے پر چلنا ہے اس کی ذمہ داری، اس کو بتانے کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے. وعلی اللہ قصد السبیل، اور سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. قصد السبیل یہ مصدر کی اضافت ہو رہی ہے اپنے موصوف کی طرف، یعنی قصد السبیل کے معنی ہے سیدھا راستہ، درمیان کا، اعتدال کا، توازن والا راستہ. تو اللہ کے اوپر ذمہ داری ہے، یعنی اللہ نے اپنی ذمہ داری لی ہے اس بات کی کہ تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت کرے، بتائے کہ یہ سیدھا راستہ ہے. وَمِنْہَا جَائِرٌ، اور راستوں میں بہت سے راستے ایسے ہیں جو ٹیڑھے ہیں. تو اللہ نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے
پیغمبروں کے ذریعے واضح کر دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ ٹیڑھا ہے، ومنہا جائر، بہت ٹیڑھے راستے بھی ہیں۔ اب تمہارا کام صرف یہ ہے، ان ساری نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے تمہارا کام یہ ہے کہ اس سیدھے راستے پر چلو اور ٹیڑھے راستے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور یہی تمہاری آزمائش ہے، اسی کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تم سب کو صحیح راستے پر زبردستی لے آتا، لیکن زبردستی لاتا تو تمہارا کمال کیا ہوتا، تمہاری آزمائش کیسے ہوتی؟ تو تمہیں راستے دونوں دکھا دیے ہیں، یہ سیدھا ہے، یہ ٹیڑھا ہے۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ سیدھے راستے کو اپنے اختیار سے استعمال کرو اور ٹیڑھے راستے سے بچو، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی راستے پر لے آتا، اس کی قدرت میں تو یہ بھی تھا، لیکن چونکہ اس کو یہ ساری کائنات تمہاری آزمائش کے لیے پیدا کی ہے، لہذا دو راستے تمہیں دکھا دیے ہیں، تمہارا کام ہے کہ تم سیدھے راستے کی طرف جاؤ۔ اب آگے وہ آیا ذکر مخلوقات میں سے سب سے کمتر مخلوق کا، اور وہ ہے نباتات۔ هو الذي انزل من السماء ماء لكم فيه منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، لکم منہ، وہ پانی تمہارے لیے برسایا جس سے تمہیں پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ شرابن، شراب کے معنی پینے کی چیز، اس میں پانی بھی داخل ہے، اور پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بغیر پانی کے نہیں بنتی، لہذا ساری مشروبات جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں اس پانی سے جو اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اور اسی پانی سے وہ درخت ہے جن کے اندر تم اپنے جانور چراتے ہو، درخت پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی پانی سے۔ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ، اور اس پانی سے تمہارے لیے اگاتا ہے کھیتیاں، والزیتون، اور زیتون، والنخیل، اور کھجور کے درخت، والاعناب، اور انگور، ومن کل الثمرات، اور سارے قسم کے پھل، سب ایک ہی پھل سے، ایک ہی پانی سے سیراب ہو رہے ہیں، ایک ہی پانی سے سیراب ہو رہے ہیں، اور سب کو ایک ہی سورج اپنی کرنیں نچھاور کر رہا ہے، ایک ہی چاند اس کے اوپر اپنی کرنیں ڈال رہا ہے، ایک ہی قسم کی ہوا چل رہی ہے، لیکن جب اندر جاتا ہے بیج تو وہ اندر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سے جو کوپلیں نکالتا ہے وہ مختلف ذائقوں کی ہوتی ہیں، مختلف رنگوں کی ہوتی ہیں، تو اسی سے زیتون بھی نکل رہا ہے، اسی سے کھجور بھی نکل رہی ہے، اسی سے انگور بھی نکل رہا ہے، اور سارے پھل۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کی جو سوچ سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ اشارہ اس طرف ہو رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں تم کھا کر اور استعمال کر کے اتنے عادی ہو گئے ہو کہ کبھی یہ سوچنے کی نوبت نہیں آتی کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ روز کھانا کھاتے ہو اور اس میں تمہارے پاس زمین سے اگی ہوئی چیزیں آتی ہیں، روٹی کھاتے ہو گندم آتا ہے یا جو آتا ہے، اور کھانا کھاتے ہو گوشت آتا ہے اور سبزیاں آتی ہیں، کبھی سوچنے کی توفیق ہوئی کہ کہاں سے آ رہا ہے یہ؟ کس نے یہ سارا انتظام کیا ہوا ہے کہ ہمیں کھانے کا سامان اس نے مہیا کیا؟ لیکن جو لوگ سوچ سمجھ سے کام ہی نہیں لیتے کبھی، تو یہ سب ان چیزوں سے اس طرح گزر جاتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں، کیونکہ عادی ہو گئے، لہذا اس کی طرف غور کرنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی۔ تو اشارہ اس طرح ہوتا ہے کہ مومن کا کام یہ ہے کہ جب یہ نعمتوں سے فائدہ اٹھائے تو اس کے اوپر غور کرے، اس پہ سوچے، اور سوچے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ نظر آئیں گے آنکھوں سے۔ جب آدمی ان سب نعمتوں کے اوپر اس کی گہرائی میں جا کے دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کا نظارہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے جمال کا، اس کے جلال کا، اس کے کمال کا، اس کی تخلیق کا، اس کی کبریائی کا، اس کی عظمت کا۔ تو ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچ سے کام لیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا رات کو اور دن کو، رات اپنے وقت پہ آ رہی ہے، دن اپنے وقت پہ آ رہا ہے، اور رات سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو،
दिन से तुम फायदा उठा रहे हो। कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी सारी दुनिया के अंदर, कोई सोशल किस्म का कांटेक्ट नहीं हुआ था कि भाई रात को सोया करेंगे और दिन के वक्त में जागा करेंगे, काम किया करेंगे। बल्कि अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बना दिया कि रात सोने के लिए और दिन काम करने के लिए। वशम्स वल कमर, और सूरज और चांद, वन नुजूम मुसख्खरातुम बिअम्रिह, और सारे सितारे ये काम पर लगे हुए हैं उसके हुक्म से। बताया है कि कोई सितारा ऐसा नहीं है जो अल्लाह के हुक्म से किसी काम पर न लगा हुआ हो। मुसख्खरात, ये सब अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, एक एक सितारा। उसका कोई, आप हमारी समझ में आए या ना आए, हमारे इल्म की दस्तरस में आए या ना आए, हर सितारा किसी मिशन पर है, किसी काम पर लगाया हुआ है। मुसख्खरातुम बिअम्रिह इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लें। वमा ज़रअ लकुम फिल अर्ज़ि मुख्तलिफ़न अलवानुहु, और इस तरह वो सारी रंग बरंग की चीजें जो उसने तुम्हारी खातिर जमीन में फैला रखी हैं, ये फूल हैं, ये पौधे हैं, ये सारे मुख्तलिफ रंग के सामान जो पैदा कर रखे हैं, ये सब अगर इनमें से जिस पर भी गौर करोगे तो तुम्हें वो अल्लाह का रास्ता दिखाएगी। मा ज़रअ लकुम फिल अर्ज़ि मुख्तलिफ़न इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यज़क्करून, इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो नसीहत हासिल करना चाहते हैं, सबक हासिल करना चाहते हैं। तो जो सबक ही हासिल करना नहीं चाहता, गफलत के साथ जिंदगी गुजार रहा है, उसके लिए कुछ इस निशानी, किसी में निशानी का कोई उसको फायदा नहीं होता। लेकिन जो जरा नसीहत हासिल करना चाहे तो उसके लिए इसमें बड़ी निशानी है। वहुल्लज़ी सख्खरल बहर लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिया, और वही अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए समंदर को काम पर लगा दिया, सारा 3/4 समंदर फैला दिया जमीन के ऊपर तुम्हारे काम के। लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिया, ताकि तुम उसमें से ताज़ा गोश्त खाओ। ताज़ा गोश्त यानी मछली और वो खाओ, यानी क्या मतलब कि और जो गोश्त है ना अनाम के यानी चौपायों के, उसमें तो ज़बह करने की ज़रूरत है, ज़बह करके खाओगे। और समंदर में हमने ऐसा गोश्त पैदा कर दिया जिसको ज़बह करने की भी ज़रूरत नहीं, उठाओ पकड़ो और खा लो। तो लहमन तरिया, ताज़ा गोश्त उसमें से निकाल कर खाते हो। वस्तखरिजू मिन्हु हिल्यतन तलबसूनहा, और उससे वो जेवरात निकालो जो तुम पहनते हो। जमीन से, समंदर से तरह तरह के जवाहिर पैदा निकलते हैं, मोती निकलते हैं, जवाहिर निकलते हैं, वो जीनत का काम आते हैं। हिलिया है होता है, यानी जेवर होता है। तलबसूनहा, जो तुम पहनते हो, असल में ज्यादा उसमें वो है जो औरतें पहनती हैं तलबसूनहा में। लेकिन मुफस्सिरीन ने फरमाया कि बेशतर जो जेवरात हैं वो तो ख़वातीन के पहनने के होते हैं, लेकिन यहाँ सीगा मुज़क्कर का इस्तेमाल फरमाया कि तुम पहनते हो। इसमें एक तो इसकी वजह यह है कि बाज़ पत्थर ऐसे होते हैं जो मर्द भी पहनता है, और दूसरी जो असल वजह बयान की मुफस्सिरीन ने वो ये कि ख़वातीन जो पहनती हैं वो भी दर हकीकत मर्दों के नफ़े के लिए पहनती है, मर्दों के देखने के लिए पहनती हैं। तो तलबसूनहा में मर्दों का खिताब कर दिया कि तुम पहनते हो, जो तुम्हारी औरतें पहनती हैं वो भी दर हकीकत तुम्हारी खुशनुमा होने, तुम्हारे नज़रों में खुशनुमा होने के लिए पहनती है। बतरल फूल का मवाखिर फीह, और तुम देखोगे कि कश्तियां हैं जो उसमें समंदर में जो पानी को चीरती हुई चलती हैं। लितब तगू मिन फज़लिह, ताकि तुम अल्लाह का फजल तलाश करो। और मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, अल्लाह का फजल तलाश करना यह एक इस्तिलाह है कुरान करीम की, जो रोज़ी कमाने के लिए इस्तेमाल होती है, तिजारत के लिए। तो तिजारत का एक बहुत बड़ा ज़रिया यह कश्तियाँ हैं जिनके ज़रिए सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। वलअल्लकुम तशकुरून, और ये सब कुछ हमने तुम्हें इसलिए दिया है ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। वअल्क़ा फ़िल अर्ज़ि रवासिया, और अल्लाह ने ज़मीन में पहाड़ों के लंगर डाल दिए। पहले भी मैंने अर्ज किया, कुरान करीम ने जिबाल को ये फरमाया कि ये
لنگر ڈال دیے ہیں، یہ میخیں ہیں جو لگا دی ہیں زمین کے اوپر تاکہ زمین حرکت نہ کرے. ان تمید بکم، تاکہ یہ تم کو لے کر ڈگمگائے نہیں. وانہارم وسبلا، اور اس نے دریا پیدا کیے ہیں اور بہت سے راستے پیدا کیے ہیں. لعلکم تہتدون، تاکہ تم صحیح ہدایت پا سکو. راستے اس طرح بنا دیے ہیں کہ کسی جانے کا ایک راستہ، کسی جگہ جانے کا دوسرا راستہ، تو اس کے لیے تم ان راستوں کے اوپر چل کر اپنی منزل تک پہنچتے ہو. وعلامات، اور بہت سی علامتیں بنائی ہیں جس کے ذریعے تم راستہ پہچانتے ہو. وبالنجم ہم یہتدون، اور ستاروں سے وہ راستہ معلوم کرتے ہیں. یہ پہلے زمانے میں جو عام طور سے راستہ پتہ چلایا جاتا تھا وہ ستاروں سے پتہ چلایا جاتا تھا. ستاروں کا علم ہوتا تھا لوگوں کو کہ کون سا ستارہ کس وقت کہاں ہے. اس ستاروں سے پتہ لگتا تھا کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں اور جس جگہ ہم جا رہے ہیں اس کی سمت کیا ہے. تو وہ راستوں کا علم ان کو ہوتا تھا ستاروں سے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ. اب یہ ساری باتیں تمہیں بتا دیں، اب سوچ لو. اب بتاؤ کہ جو ذات یہ ساری چیزیں پیدا کرتی ہے کیا وہ ان کے برابر ہو سکتی ہے جو کچھ پیدا نہیں کرتے؟ افلا تذکرون، کیا پھر بھی تم کوئی سبق نہیں لیتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو کبھی شمار نہیں کر سکتے. ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا، بہت مہربان ہے. اللہ خیر خلق.